جن کا ادب کسی وزیر نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے لوگوں کو بتایا۔ فرمایا کہ اس انداز سے میرے محبوب کے پاس آنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا جب تم میرے نبی کے پاس آ کے بیٹھو تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم میرے نبی کے پاس کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو فرمایا بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا، جب محبوب بلائے تب جانا ہے اور جلدی واپس اٹھ کے آ جانا ہے۔ کئی مقامات ہیں، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت تم نے بعد میں کرنی ہے، اپنے سینوں میں ادب مصطفیٰ پہلے سجانا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پہلے میرے محبوب کا ادب جب تمہارے سینے کے اندر آ جائے گا، جب میری محبوب کی الفت اور پیار اور رسول کریم کا احترام جب تمہارے سینے میں سما جائے گا، فرمایا پھر سجدہ کر کے دیکھنا رب عبادت کو قبول فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو خالق کائنات نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جس کا سینہ میرے محبوب کے ادب سے خالی ہوا، جس کا سینہ میرے محبوب کے احترام، الفت اور پیار سے خالی ہوا، فرمایا وہ ماتھا رگڑ رگڑ کر اپنے ماتھے پہ نشان بھی بنا لے، میں اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کروں۔ سبحان اللہ۔ پہلے میرے محبوب کی عزت اور تکریم کر کے پھر رب نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا کہ میرے محبوب کا جب ادب، میرے محبوب کا جب احترام تمہارے سینے میں بالکل سما جائے، فرمایا اب رب کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت کو ایک مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہی قرآن جب صحابہ کرام نے پڑھا اور پڑھ کر مصطفیٰ کریم کا ادب کیسے کیا، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہ قرآن پڑھا بس پڑھ دیا، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کی یہ عظمت، صحابہ کی یہ شان اور صحابہ کا یہ مقام ہے کہ ادھر آیت اترتی ہوئی سنتے ہیں، اگلے لمحے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے جب یہ انداز پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہا ہے، تو آئیے میں حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ادب مصطفیٰ کیسے کر کے دکھایا اور امت کے لیے کیسے وہ ماڈل اور نمونہ بنے کہ ہم وہ نہیں کہ آیتیں سن کر سنی انسنی کر دیں، ہم تو آیتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ میرا بڑا شوق تھا کہ سرکار کبھی میری خالہ حضرت میمونہ کے گھر نماز پڑھیں، رات گزاریں، اور رات کے وقت جب تہجد کے وقت اٹھیں تو اس وقت آمنہ کے لال جب نماز پڑھیں تو ابن عباس بھی ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ کتنا پیارا شوق تھا، کتنا محبت بھرا شوق تھا، کتنا اعلیٰ شوق تھا اور عبادت کا شوق تھا، اور شوق بھی یہ تھا کہ ایسی عبادت کروں جس عبادت کے اندر مجھے سنگت مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ یہ چاہت جب دل کے اندر تھی، اللہ نے وہ وقت لایا اور آپ کی چاہت کو پورا کیا۔ میرے آقا ایک دن آپ کی خالہ حضرت میمونہ جو سرکار کی زوجہ ہیں ان کے گھر تشریف لے گئے، میرے آقا نے رات کے وقت سرکار جاگے، ابن عباس فرماتے ہیں مجھے اتنا شوق تھا آقا لجپال کی سنگت کے اندر
के वक्त उठे और उठ के मुसल्ला बिछाया, इब्ने अब्बास के पास आकर खड़े हो गए, आमिना के लाल से थोड़ा पीछे हट के खड़े हुए। मेरे आका ने नमाज के अंदर ही हाथ पीछे करके इब्ने अब्बास को अपने बराबर खड़ा किया। थोड़ी देर के बाद इब्ने अब्बास फिर वापस पलट गए, पीछे आ गए। फिर हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही इब्ने अब्बास को पकड़कर अपने बराबर खड़ा किया, लेकिन फिर पीछे हट गए। 3 मरतबा आमिना के लाल ने इब्ने अब्बास को नमाज के अंदर अपने बराबर खड़ा किया, लेकिन हर बार इब्ने अब्बास पीछे हट के खड़े हो गए और नमाज मुकम्मल की। जब नमाज मुकम्मल हो गई, मेरे आका ने सलाम फेरने के बाद सबसे पहला सवाल किया, ऐ इब्ने अब्बास, जब मैं तुम्हें साथ खड़ा करता था तू पीछे क्यों हट जाता था? कमाल अदब का मुजाहरा करते हुए इब्ने अब्बास जवाब देते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आका लजपाल मेरे पितरेर हैं, साथ खड़ा हो जाओ तो क्या है। उन्होंने पितरेर नहीं समझा, उन्होंने अल्लाह का हबीब समझा, रब का महबूब समझा है, पितरेर नहीं समझा। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, मेरा ये अकीदा है कि इब्ने अब्बास की क्या जुर्रत है कि आमिना के लाल और अल्लाह के हबीब के बराबर नमाज में भी खड़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लाजपाल 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 लाजपाल। तो इब्ने अब्बास ने अपने अमल से साबित कर दिया कि हम अल्लाह के महबूब का अदब कैसे करते हैं। आमिना के लाल का एहतराम, इनकी तकरीम और इनकी इज्जत करने का अंदाज क्या है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, इब्ने अब्बास के अब्बा जान का भी तरीका देखें, उनका अदब मुस्तफा भी देखें। किस अंदाज से जनाबे हजरत अब्बास जो सरकार के चचा हैं, उन्होंने अदब मुस्तफा कैसे किया है। इस कायनात ने देखा, इस आसमान ने देखा, इस जमीन ने देखा। जिस वक्त हजरत अब्बास से ये सवाल करने वाला सवाल कर रहा था, ऐ इब्ने अब्बास, आप सरकार के चचा हैं, जरा ये तो बताएं कि आप बड़े हैं या आमिना के लाल बड़े हैं। अब जब तकाबुल आ गया लजपाल आका के साथ, हालांकि सारी कायनात को पता है कि उम्र में चचा बड़ा होता है और भतीजा छोटा होता है, लेकिन चूंकि सवाल जो साइल था, जो सवाल करने वाला था, उसने सवाल अजीब रंग के अंदर किया। उसने तकाबुल मुस्तफा करीम के साथ किया और कहने लगा, ऐ अब्बास, आप बड़े हैं या आमिना के लाल बड़े हैं। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं चचा भी हूँ, उम्र के अंदर बड़ा भी हूँ, और इस बंदे को मैं कह देता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मुस्तफा छोटे हैं। अल्लाह अकबर। और बात भी उम्र की हो रही थी, मकाम व मर्तबा की नहीं हो रही थी। मकाम के अंदर आका बुलंद थे और साइल का सवाल उम्र के बारे में था कि उम्र के लिहाज से इब्ने अब्बास आप बड़े हैं या लजपाल आका बड़े हैं। अब कमाल अदब का और कमाल एहतराम का और कमाल तहजीब का मुजाहरा करते हुए हजरत अब्बास ने जो जवाब दिया, उसको आपने तवज्जो से सुनना है। हजरत अब्बास फरमाने लगे, सवाल करने वाले, जहां तक बड़े होने की बात है, फरमाया बड़े तो मेरे आका हैं, सिर्फ अब्बास की विलादत पहले हो गई है।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत ये चचा हैं, क्या भी सकते थे कि उम्र के अंदर मैं बड़ा हूँ, लेकिन साइल ने जब सवाल इस अंदाज से किया तो कमाल अदब का मुजाहरा किया। चचा ने फरमाया बड़े तो आका हैं, सिर्फ दुनिया में मैं पहले आ गया। इससे आगे चलिए, बुखारी शरीफ के हदीस से पाक है, जनाब ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अदब मुस्तफा किया है और कमाल का किया है। बुखारी के हदीस से पाक हजरत साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस से पाक को रवायत करते हैं। बुखारी के अंदर आप फरमाते हैं कि सरकार एक मर्तबा अमर बिन बनी औफ उनकी सुलह कराने के लिए, वे कबीला है, उनकी सुलह कराने के लिए गए और एक रवायत के अंदर है कि सरकार ड्यूटी लगा के गए, अबू बकर मैं लेट हो जाऊं तो नमाज तुमने पढ़ानी है। और दूसरी रवायत के मुताबिक सहाबा इकराम ने खुद मशवरा किया और मुअज्जिन ने आकर अर्ज की, ऐ ताजदारे सदाकत आमिना के लाल मौजूद नहीं है, मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत कराइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इमामत कराना शुरू कर दी। नमाज के दौरान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लेकर आए। जिस वक्त मेरे आका मस्जिद के अंदर आए, रब्बे काबा की कसम है, मेरे आका जहां से गुजर जाते थे रस्ते की खुशबू बताती थी कि आमिना के लाल आ गए। ये आसार बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। खुशबू बताने लगी। सहाबा फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम है, आमिना के लाल जब कभी सफर पर गए होते और सफर से वापस तशरीफ लेकर आते, फरमाया अगर अभी तक आमिना के लाल मदीना की हद के अंदर दाखिल नहीं होते थे, मुस्तफा के वजूद की खुशबू हमें पहले आकर बता देती थी कि लाल तशरीफ लेके आ गए हैं। उनके वजूद की खुशबू बताती हसी, क्यों न सोनिया वेखा मुख तेरा, सदा हक दी दीद जो होयो, क्यों न सोनिया वेखा मुख तेरा, सदा हक दी दीद जो होयो, हर चीज ने बाद विच कुन सुनिया, कुन दी तमहीद जो होयो, ए दिन हशर नू हाकिम वर्गियां दी, सोना तेरे आउण दा सुन के हस पे हैं, दुखियां दी ईद जो होयो। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद के अंदर तशरीफ लेकर आए तो पीछे वाले जो सबसे अनपढ़ सहाबा थे उन्हें पता चल गया कि आमिना के लाल आ गए हैं। अब उन्होंने ये इरादा कर लिया, यहाँ रुककर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ तौहीदें दो बन गई। एक है इस्माइल देलवी की तौहीद, जिसने कहा कि जो बंदा अदबे मुस्तफा नमाज के अंदर करे, और यहाँ तक मौलाना अशरफ थानवी ने लिख दिया कि नमाज के अंदर अगर सरकार का ख्याल आ जाए, इससे बेहतर है माअज़ल्लाह गधे का ख्याल आ जाए, बीवी का ख्याल आ जाए और घर वालों का ख्याल आ जाए। आगे दलील दे के कहता है कि बीवी का ख्याल आएगा, अदब से नहीं आएगा, माँ का ख्याल आएगा, गधे का ख्याल आएगा, अदब से नहीं आएगा, और अगर सरकार का ख्याल आया तो अदब से आएगा। नमाज खुदा की हो, उसमें अदब मुस्तफा का हो, वो कहता है शिर्क हो जाएगा। आइए हम सहाबा से पूछते हैं, यहाँ दो तौहीदें बन गई। एक तौहीद ये है कि अगर नमाज के अंदर मुस्तफा का अदब करोगे नमाज टूट जाएगी, नमाज खत्म हो जाएगी। ये है इस्माइल देलवी की तौहीद। और एक है मक्की मदनी तौहीद जो सरकार ने सहाबा को अता फरमाई है। अब सहाबा ने ये इरादा कर लिया, सहाबा ने अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर ये ज़हन बना लिया कि बेशक नमाज खुदा की है, लेकिन हम तक तो रब के मुस्तफा ने पहुंचाई है। बेशक नमाज खुदा की है। जिंदाबाद
کہ ہم نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی تعظیم مصطفیٰ چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام کا انداز کیا ہے، پچھلی صف والوں کو جب پتہ لگا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے حبیب ہوں، عرشوں کے جناب والا راہی ہوں، محمد مصطفیٰ ہوں، احمد مجتبیٰ ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم النبیین کا تاج اپنے سر پہ سجانے والے ہوں اور سب کے اینڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا نہیں نہیں، اس محبوب کا سٹیٹس مصلی والا ہے۔ فرمایا ہم نماز کے اندر ہی نہ نماز چھوڑیں گے، مصطفیٰ کو بھی مصلی پہ چھوڑ کے آئیں گے۔ انہوں نے کیا انداز دیا، پچھلی صف والوں نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اگلی صف والوں کو پتا چلا، خوشبو بھی آ گئی، آمینہ کے لال آ گئے، انہوں نے درمیان کے اندر رستہ بنا دیا۔ جس طرح آج ہمارے پاس پیر آ جائیں، کوئی بڑے خصوصی مہمان آ جائیں، ہم صفوں کے اندر رستہ بناتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑا رستہ چھوڑ دو، آ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، بخاری کی حدیث گواہ ہے، آمینہ کے لال جب تشریف لے کر آئے، لجپال آقا کا ادب صحابہ کرام نے نماز کے اندر کر کے مصطفیٰ کے لیے صفوں کے اندر رستہ بنا دیا۔ پھر آقا نے یہ نہیں فرمایا صحابہ ٹوٹ گئی ہے بات کرو، صحابہ ٹوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھو، نماز ختم ہو گئی ہے، تمہاری نماز یہ نماز نہیں ہے، تم نماز خدا کی پڑھ رہے ہو، اس میں ادب میرا کر رہے ہو، لہذا تم نے شرک کر دیا، بدعت ہو گئی، نماز کو چھوڑ دو، دوبارہ پڑھو، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے، لجپال آقا نے اس پروٹوکول کو پسند کر کے میرے محبوب نے صفوں پہ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آخری صف، اگلی صف، حتیٰ کہ چلتے چلتے میرے آقا پہلی صف کے اندر تشریف لے کر گئے۔ جب پہلی صف کے اندر پہنچے تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام کو بھی پتہ لگ گیا پیچھے آمینہ کے لال آ گئے ہیں، انہوں نے گوارا نہ کیا کہ ہوں لجپال آقا جن کی برکت سے ہمیں اللہ نے نماز عطا کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ابو بکر آگے کھڑا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹے گئے۔ جب پیچھے ہٹنے لگے لجپال آقا نے جملے ارشاد فرمائے، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، اے ابو بکر پیچھے نہ آؤ، بلکہ نماز پڑھاتے رہو۔ میں یہاں رک کر ایک جملہ آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں قربان جاؤں اے تاجدار صداقت، اے ابو بکر صدیق، تیری عظمت اور شان پر تجھے رب نے کتنا مقام دیا ہے کہ امام الانبیاء تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا یار ایسا، اس یار دی یاری دے کیا کہنے، ابو بکر صدیق کا یار ایسا، اس یار دی یاری دے کیا کہنے، جایا موڑیاں تے لاڑا دو جگدا، اس خضر اسواری دے کیا کہنے، رنگ سب دا بھی کھا کے چھپ بیٹھے، وہ تیری تابعہ داری دے کیا کہنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کی ہستی ہیں جن کے پیچھے امام الانبیاء تیار ہو گئے کہ اے ابو بکر تیرے اندر وہ عظمتیں ہیں، تیرے اندر وہ شانیں ہیں، تجھے رب نے وہ مقام دیا ہے کہ آج امام الانبیاء بھی تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن ابو بکر پیچھے ہٹتے گئے، ہٹتے ہٹتے سیدنا ابو بکر صدیق صف کے اندر آ گئے، امام الانبیاء مصلی پہ چلے گئے، میرے آقا نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد میرے آقا نے جب سلام
عطا فرمایا۔ جس نے ادب کے اندر مصطفیٰ کے لیے مصلی چھوڑ دیا، رب نے پہلے نمبر پر عطا کر کے فرمایا جو ہمارے حبیب کا ادب کرے ہم اسے پیچھے نہیں جانے دیتے، ہم بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب نے پوچھا، اے صدیق اکبر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے تم نماز پڑھاتے رہو، ابو بکر تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تم نے نماز مکمل کیوں نہیں پڑھائی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اگر اس کو میں سادہ لفظوں میں کہوں تو ابو بکر عرض کرنے لگے، اے آمنہ کے لال، میں نے مصلی کسی اور وجہ سے نہیں، اے آمنہ کے لال آپ کی محبت میں چھوڑا ہے، آپ کے ادب میں چھوڑا ہے، آپ کے احترام میں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز سیدنا صدیق اکبر نے اپنا کر نماز کے اندر ادب مصطفیٰ کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ ان کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ہمارے اندر تو سرکار خود آئے تھے، ہم نے ادب کیا تھا، مصلی پہ لے گئے تھے اور وہ نماز ہماری ایسی قبول ہوئی ہے، آج تک کائنات کے اندر اس نماز کے چرچے ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ادب مصطفیٰ کر کے دکھایا، احترام مصطفیٰ کر کے دکھایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ابو بکر صدیق وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور علیہ السلام کی عظمتوں پہ قربان کر دیا، آپ کی جہب و شان پر قربان کر دیا۔ جس وقت غار کی رات آقا لدکال ابو بکر صدیق کو لے کر ساتھ جا رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا جو ساتھ چلنے کا انداز ہے وہ تفسیر نعیمی کے اندر لکھا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جس وقت جناب صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہجرت کی رات چل رہے تھے، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کے چلنے کا انداز یہ تھا، کبھی دوڑ کے مصطفیٰ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے دائیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، سرکار چلتے جا رہے ہیں، ابو بکر فقط چل نہیں رہے، مصطفیٰ کا طواف کر کے جا رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس رات یہ ثابت کیا اور غار کے اندر بھی پہلے خود گئے، عرض کرتے ہیں آمنہ کے لال آپ پیر ٹھہریں، پہلے ابو بکر اندر جائے گا۔ کچھ آج بھی کہتے ہیں جس وقت جناب صدیق اکبر غار کے اندر گئے اور اس وقت کو قرآن نے بیان کیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کہتا ہے کہ اے غم نہ کرو ابو بکر، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، رب کا محبوب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ ان پڑھ لوگ، کچھ بکاؤ لوگ اور خریدے ہوئے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اپنی جان کا غم لاحق ہوا، رب کے قرآن نے اس لیے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے بھائی چپ کر جاؤ، اگر انہیں اپنی جان کا کوئی جنابے والا جان کو رکھنا ہوتا، اپنے آپ کو بچانا ہوتا اور ان کی بات ہوتی، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی صدیق اکبر پہلے غار میں نہ جاتے، عرض کرتے آقا پہلے آپ جائیں بعد میں میں جاؤں گا، لیکن پہلے خود جا کر یہ ثابت کر دیا کہ لا تحزن میرے لیے نہیں ہے، میں تو اس لیے پریشان تھا کہ کہیں کافر میرے آقا کو کوئی نقصان نہ، سبحان اللہ، لا تحزن اس لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی منظر کو شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگے سب دے غار دے وچ یارو، اگے سب دے غار دے وچ یارو، بیابان دیوار کھلوے، سب نے بڑے ڈنگ مارے، بڑی والی جنابے والا کوشش کی تھی کہ ابو بکر اڈی چاہ میں دیدار کرنا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے ابو بکر نے اس جنابے والا سب کے پہاڑ بن کے ثابت کر
کہ اگے سب دے وار دے وچ یارو پیا وانگ دیوار کھلوے رج رج ویکھے یار دا چہرہ تے ناتاب اکھیں دے ڈھوے بڑی لے کے حاکم ہجماں دا پیا مکھ اپنے نو دھوے آکھے سب کچھ سانو ہو جاوے پر یار خود نہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد آکھے سب کچھ سانو ہو جاوے پر یار خود نہ ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے جس وقت 3 راتیں غار کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ گزاری اور وہاں کیا کرتے تھے نماز نہیں روزہ نہیں صدیق اکبر مصطفیٰ کا چہرہ رکھتے تھے اور مصطفیٰ ابو بکر کا چہرہ رکھتے تھے ایسا پھر رنگ چڑھا پھر جب اس غار میں سے نکلے مدینہ کے اندر پہنچے کوئی بندہ پہچان نہیں کر سکتا تھا کہ رب کے حبیب کون ہے اور ابو بکر کون ہے اس طرح اپنا رنگ چڑھا دیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر نماز کے اندر ادب مصطفیٰ کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ نماز ٹوٹتی نہیں جس میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے نماز مکمل ہی وہی ہوتی ہے وہ تحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی یہ کیا ہے کہ اے محبوب آپ پر سلام ہو رب کائنات نے کتنا کمال ادب سکھایا جب اپنی حمد کی باری آئی سبحانک اللہم سے لے کر جو ہے وہ رکوع تک اور رکوع کے اندر اپنی تسبیحات بڑھائیں اسی طرح رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سجدے کے اندر ہر حالت میں اپنا ذکر کروایا لیکن جب باری اپنے یار کی آئی جب باری محمد الرسول اللہ کی آئی اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے سلام بھیجو رب نے فرمایا اطمینان سے بیٹھ جا 2 سالوں ہو کے بیٹھ جا ہاتھ سیدھے کر لے اب محبت کے ساتھ یہ کلمے ادا کر السلام علیکہ ایھا النبی آپ کی ذات پر سلام ہو یہاں علماء کہتے ہیں کہ اس لفظ پر گنبد خضرا کا تصور کر کے اپنے محبوب کو سلام پیش کرنا چاہیے یہ نماز بھی ادب مصطفیٰ سکھا رہی ہے کہ ادب کیا چیز ہے اور مصطفیٰ کا ادب پھر کتنا زیادہ ہے اللہ اکبر اس سے آگے چلیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیں صحابہ نے کر کے بتا دیا کہ کس انداز سے آقا لجپال کا ادب کرنا ہے مصطفیٰ کریم کا احترام کرنا ہے آگے چلیے اللہ اکبر ہم سنی تو وہ سنی ہیں جنہوں نے صحابہ کا طریقہ پڑھ کے صرف سرکار کا ادب ہی نہیں سرکار کے نام کو ہی محبت سے نہیں چوما رب کعبہ کی قسم ہے جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کریم کی طرف ہو گئی ہے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں سبحان اللہ وہ کاموں والی سرکار جو گجرات کے اندر ہے ان کے دربار پر کاں ہی جمع ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کاں کی عمر کم از کم 1000 سال ہوتی ہے کم از کم یہ بڑی لمبی عمر کے ہوتے ہیں اللہ اکبر وہاں بھی ادب مصطفیٰ کی ایک جھلک نظر آتی ہے وہ کاؤں کی خدمت کرتے تھے ان کو روٹی ڈالنی ان کو طرح طرح کا جو ہے وہ فروٹ ڈالنا آج بھی اس دربار پہ چلے جائیں رب کعبہ کی قسم ہے کاؤں جو ہیں وہ یا تمہیں سیب کھاتے ہوئے نظر آئیں گے یا قیمہ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے سبحان اللہ وجہ کیا ہے اس کے اندر محبت کا انداز کیا ہے وہ انداز یہ ہے کہ 1000 سال کم از کم ایک کاں کی عمر ہوتی ہے انہوں نے کاؤں کی خدمت کی اور کاں جو ہوتے تھے ان کو روٹی ڈالتے تھے وجہ کیا تھی وہ اس لیے کاں کی خدمت کرتے تھے کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی کاں ایسا بھی ہو جس نے محمد الرسول اللہ کی زیارت کی